بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائل کیا جائے تاکہ میڈیا انوالومنٹ بھی ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ بخاری صاحب، اب سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کون ہوتے ہیں کہ وہ کہیں کہ ہم اوپن ٹرائل کس کا کرنا چاہیے، کس کا نہیں کرنا چاہیے، ان کے متعلق جو کیس ہوں گے ان کا ہم اوپن ٹرائل کریں گے۔ تو بخاری صاحب، اب بانی پی ٹی آئی کیا اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں اس طرح سے فوج کے معاملات میں مداخلت کر کے؟ وہ نا ایک میں نہیں مانتا کا باقاعدہ ایک تھیسز ہے، وہ اس وقت ٹائم شاید نہیں ہے پورا سنانے کا، لیکن کسی دن میں سناؤں گا ضرور۔ جی، وہ یہ ہے کہ جو بھی بات آپ کو ڈھنگ کی جائے، آپ کے استاد نے آپ کو کہا ہوا کہ آپ نے اس کے جواب میں کہنا ہے میں نہیں مانتا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے والد بزرگوار ہیں، آپ کھڑے ہوں گے کہیں گے میں نہیں مانتا، تو یہ جو میں نہیں مانتا کہ جو روش ہے یہ چیزوں کو کمپلیکس کر دیتی ہے۔ کیسے؟ بھائی ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، جو آرمی ایکٹ ہے نا، اٹس اے سیکرٹ ڈاکومنٹ، اس کے تحت ہونے والا ٹرائل جو ہے وہ ہمیشہ سیکرٹ ہوتا ہے۔ آپ ہوتے کون ہے مطالبہ کرنے والے کہ اوپن ٹرائل کریں؟ ابھی تو انہوں نے امپلیکیٹ ہی نہیں کیا آپ کو، ابھی تو فیض حمید کا سٹیٹمنٹ ہونا ہے، وہ بتائے گا۔ آپ اس سے پہلے کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیا، آپ کا کمال ہے کہ سم تھنگ دیٹ ہیز ناٹ ہیپنڈ یٹ آپ اس کے اوپر مطالبات فرما رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر 9 مئی کے جو چارجز ہیں یا جو لگیں گے یا جو فیض حمید بتائے گا وہ خوفناک نوعیت کے ہیں۔ اچھا، وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت ڈینجرس ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے فوج میں تقسیم کرنے کی کوشش کی، آپ نے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی، بغاوت پر اکسایا۔ دیز آر ویری ہینیس ایلیگیشنز انڈر ملٹری ایکٹ، یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، کیونکہ ان کی جو پنشمنٹس ہیں اگر اس کے اوپر آپ غور کریں، جو مائنر نوعیت کے ایکٹس ہیں اس میں ہے 10 سال 8 سال 12 سال سزا۔ جو خوفناک نوعیت کے ایکٹ اگر ثابت ہو جائیں تو پھر یا عمر قید ہے یا سزائے موت ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ پریمپٹ نہ کریں۔ جو آج جس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں، جو خبر آئی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی صاحب آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرائیں، آپ ہیں کون ڈکٹیٹ کرانے والے ہیں؟ اچھا بخاری صاحب، سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ لیگلی درست نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کا مطالبہ کہ اوپن ٹرائل نہیں ہو سکتا اس طرح سے جس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہو۔ بخاری صاحب، اب ایک طرف تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تو یہ لیگلی درست نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کا مطالبہ، دوسری جانب سیکیورٹی ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق جو کیس ہوں گے ان کا ہم اوپن ٹرائل کریں گے۔ یہ اشارہ بھی دیکھیے کہ ان کا اوپن ٹرائل۔ یہ سرکیسزم ہے۔ اچھا، دس از سرکیسٹک کہ جنہوں تہاڈی واری آئے گی تو سب نو پتہ لگ جائے گا کی ہو رہا ہے۔ یہ دس از سرکیسزم، ٹھیک ہے، لیکن اٹ از ناٹ بائنڈنگ انڈر اینی رولز اور لا اچھا کہ ملٹری ٹرائل کو آپ اوپن ٹرائل کریں۔ ظاہر ہے، ماضی کی مثال آپ دے لیں، کوئی ایک ٹرائل ایسا نہیں ہے جو اوپن ہوا ہو۔ سو یہ نارمز ہے۔ اب نارمز کو آپ کے لیے کیسے بدل دیا جائے وہ اب دوسری بات ہے۔ ٹھیک، دیکھیے دوسری بات یہ ہے، جو اصل کہانی اس کے اندر پوشیدہ ہے ساری، اور یہ اس کے اوپر ہم آئیں گے بھی کہ آپ کر کیا رہے ہیں جیل میں بیٹھ کے۔ اچھا، ماشاءاللہ ہماری عدالتیں جو ہیں، خاص طور سے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے، انہوں نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب سزا کے طور پہ جیل میں نہیں ہیں، وہ تو ہم نے ان کو سیکیورٹی کسٹڈی میں لیا ہوا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، وہ کیسے ہم ثابت کریں گے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے اندر پارٹی سیکریٹریٹ بنایا ہوا ہے، آپ پارٹی کے سارے فیصلے کر رہے ہیں، آپ پارٹی کے وفود سے مل رہے ہیں، آپ وہاں سے ٹکٹیں جاری کر رہے ہیں، آپ وہاں سے بیٹھ کے احکامات جاری کر رہے ہیں، آپ انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں سے انٹرویوز دے رہے ہیں۔ او بابا، یہ جیل ہے کہ پی آئی ڈی کا پریس روم ہے؟ آپ ڈیلی وہاں پریس کانفرنس فرماتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ سہولتیں جو آپ کو ملی ہیں، کیا یہ کسی اور قیدی کو بھی ہیں؟ یا وہ سیاستدان جو پہلے جیلوں میں رہے ہیں، کیا ان کو یہ سب کچھ حاصل تھا؟ آپ کا اپنا رویہ تو یہ تھا نا کہ آپ نے امریکہ میں بیٹھ کے کہا کہ میں نواز شریف کا ایئر کنڈیشن اتار دوں گا۔ اچھا، یاد ہے نا؟ یہ حقائق ہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا اپنا جہاں تک کنڈکٹ ہے وہ یہ ہے، وہ ایک اصطلاح ہوتی تھی جب ملٹری ٹیک اوور کرتی ہے نا، تو اس میں ہوتی ہے سی ایم ایل اے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر۔ جی، تو وہ سی ایم ایل اے جو ہے اب از ناؤ ڈیفائنڈ ایز کینسل مائی لاسٹ اناؤنسمنٹ۔ آپ کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ صبح آپ کیا کہہ رہے ہیں، شام آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک جرنلسٹ نے بہت خوبصورت کہا، دوست ہے ہمارے عمر چیمہ، انہوں نے کہا کہ ان کا ہر بیان جو ہے ان کے دوسرے بیان تک زندہ رہتا ہے۔
اس کے بعد فوت ہو جاتا ہے کیونکہ نیا بیان آ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں جس لیڈر کی, جو اتنا بڑا لیڈر ہے, مطلب میں ان کو چھوٹا لیڈر نہیں مانتا ہوں, لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس کے فالوور تھے, ہیں, شاید رہیں گے بھی, لیکن یہ کہ لیڈر جو ہے وہ کسی ایک جگہ کھڑا تو ہو. آپ کبھی کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے نہیں تھے, کبھی وہ کہتے ہیں دیکھا کیا ہوا, مجھے آپ نے گرفتار کیا, میرے ٹائیگرز نے کیا کیا. بخاری صاحب بعضوں کا سیاسی ماحول دیکھ کر بیان بازی رک جائیں, پھر تبدیلی بھی ایسے آ جاتی ہے بیان بازی میں. آپ بھی وہی حربہ استعمال کر رہی ہیں, پورے بات کر لیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو ایجنسیوں کے بندے تھے. اچھا ٹھیک ہے, وہ خدا کے واسطے کہیں تو اپنے بیان پر کھڑے ہو جائیں آپ. تو اگر آپ کی یہ صورتحال رہے گی تو دوسری بات یہ کہ وہ آپ نے فوج کا تذکرہ چھیڑا تھا, اگر خان صاحب کو لے کے آئے اقتدار میں تو یہ بالکل درست عین آئین کے مطابق اور تمام روایات کے مطابق ہے. لیکن اگر وہ آپ کو نکال دے تو پھر وہ فوج جو ہے ٹھیک ہے. 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی نہیں لوکل ایشو ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پھر وہی ہے کہ قصوروار بھی میں ہوں اور جج بھی میں ہوں کہ میں بتا رہا ہوں یہ تو روٹین کا معاملہ ہے, یہ گمبھیر معاملہ ہے. خدا کے واسطے خان صاحب دنیا میں آئیں, یہ آپ نے طے نہیں کرنا. اس وقت ہوا آپ کے مخالف ہے, آپ کے لوگ جو آپ کو اس نہج تک جنہوں نے پہنچایا ہے فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. ٹھیک, آپ کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں, آپ ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے. اچھا بخاری صاحب, بانی پی ٹی آئی نے خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کچھ روز قبل کہ وعدہ معاف گواہ بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے فیض حمید کو, یہ خدشہ, اور اسی خدشے کے تناظر میں انہوں نے کہا ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو جنرل فیض حمید ہیں ان کے بارے میں بھی آپ ایک جگہ نہیں کھڑے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں وہ ملک چلاتا تھا, کبھی آپ کہتے ہیں وہ مجھے بندے اکٹھے کر کے دیتا تھا بجٹ پاس کرنے کے لیے, قانون سازی کرنے کے لیے. کبھی آپ کہتے ہیں یہ کون ہے, ہو از شی. مجھے تو ایک دفعہ باجوہ نے ذکر کیا تھا چلتے چلتے کہ وہ ایک کوئی جنرل ہے جو بڑا کمپیٹنٹ ہے. وہ یار فار گاڈ سیک, از اٹ ناٹ ریڈیکیولنگ ونز اون سیلف اینڈ ونز اون اسٹیٹمنٹس. How can you change your statement in the morning something else, in the afternoon something else, and in the evening something else? یہ میں کہہ نہیں رہا ہوں, یہ in the heart of hearts everyone knows it. I hope you also know that. کہ یہ بڑے لیڈر کی نشانی نہیں ہے. اس کے باوجود کہ بانی پی ٹی آئی یہ کہیں کہ یو ٹرن لینا جو ہے بہت بڑے لیڈروں کی نشانی ہے, لیکن یہ نارمز نہیں ہے پوری دنیا میں, یہ کہیں نہیں ہے. اب آپ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے بی بی سی سے جو انٹرویو کیا ہے, وہ ایک کوئی ایجنسی ہے, اس سے جو انٹرویو کیا ہے, اس میں وہ اسٹارمر صاحب سے کیا کہہ رہے ہیں, میرے ملک میں جمہوریت کی بڑی ایسی تیسی ہوئی ہے, مدد کریں. او یار فار گاڈ سیک. پھر اس کو یاد دلا رہے ہیں کہ اگر تمہارے ملک میں ایسا ہوتا تو بھائی ان کے ملک میں کوئی عمران خان نہیں ہے نا, نہ ان کے ملک میں 9 مئی ہوا ہے. ہاؤ کین یو کمپیئر دا ٹو سچویشنز؟ آئی مین اٹس ریڈیکیولنگ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ باہر کی امداد آپ کو بہت آتی رہی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. سوشل میڈیا کو کون فنڈنگ کرتا رہا ہے, تو اب آپ یہ خدا کے واسطے اپنے سسرال ہاؤس سے مدد مانگنی چھوڑ دیں یار. پاکستان کے معاملات کو پاکستان میں ہی طے ہونے دیں. دیکھیں سوشل میڈیا کے حوالے سے کتنی بڑی طوفان مچا ہوا ہے. وہ جو برطانیہ کے اندر جو رائٹس ہوئے ہیں اس میں ایک پاکستانی کا بھی نام ہے. اب وہ ہم سے مانگ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی دے دیں ہمیں. تو بھائی وہ ہمیں بھی تو دیں نا. وہ عادل راجہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, کیپٹن حیدر مندی بیٹھا ہوا ہے, جنہوں نے تباہی مچا دی باہر بھی اور یہاں بھی, جنہوں نے مظاہرے کروائے یہاں بھی وہاں بھی. صحیح بات. تو وہ بھی تو دینا ہمیں جناب. انہوں نے تو ہمارا اتنا کچھ ہی بگاڑا ہے نا جتنا فرحان نے بگاڑا ہے آپ کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈویلٹی ختم ہونی چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہاں, ایک بندے کو اپنی کسی ایک بیان کے اوپر ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک ہے.